أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وان اور یہ کہ استغفرو بخشش چاہو ربکم اپنے رب سے، ثم پھر توبو پلٹ آؤ الیہ اسی کی طرف، یمتعکم دے گا وہ تم کو، متاعًا حسنا بہترین ساز و سامان، الی اجل مسمى ایک وقت مقررہ تک، بیوتے اور وہ دے گا کل ہر ایک، ذی فضل صاحب فضل کو، فضلہ اس کا فضل. وَإِنْ اور اگر تولو تم نے منہ موڑ لیا، فإنی پس بے شک میں اخاف میں ڈرتا ہوں، علیکم تمہارے بارے میں، عذاب سے، یومن دن کے، کبیر بہت بڑے. تعلیم دی گئی کہ لوگوں گناہوں کو چھوڑ دو، توبہ کرو اور استغفار کرو. اور توبہ اور استغفار کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کا بیان اس آیت کے اندر کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا اسی طرح ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اور جو آدمی توبہ کر لیتا ہے، رب کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس توبہ کرنے والے سے، استغفار کرنے والے سے کس قدر خوش ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا، تمثیل بیان کی کہ ذرا غور کرو. ایک آدمی ہے جو صحرا کے اندر جا رہا، اور صحرا کے اندر اس کا اونٹ اور سامان خرد و نوش اس سے گم ہو جاتا ہے. اپنے سامان کو تلاش کرتا ہے، اونٹ کو، سواری کو تلاش کرتا ہے، لیکن اس کو ملتا نہیں. تھک ہار کر کے، مایوس ہو کر کے موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے. اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ اس کی سواری، اس کا اونٹ، اس کا سامان و خرد و نوش اس کے سامنے موجود ہے. بہت خوش ہو جاتا ہے، خوشی کے اندر حواس باختہ ہو جاتا ہے، اور شکریہ کے کلمات اس کو کچھ اور کہنا چاہیے تھے، اس کی زبان سے کچھ اور نکل جاتے ہیں. اس نے کہا کہ اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، حالانکہ اسے کچھ اور کہنا چاہیے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل بیان کرنے کے بعد ذکر فرمایا کہ اس آدمی کو اپنے سامنے اپنی زندگی دیکھ کر، اپنا اونٹ دیکھ کر، سامان خرد و نوش دیکھ کر کے جتنی خوشی حاصل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کو، اس سے بڑھ کر خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی آدمی توبہ کر لیتا ہے، شیطان کے راستے کو چھوڑ کر کے رحمان کے راستے کی طرف آ جاتا ہے. جو آدمی استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، آسمانوں پر اس کے لیے چراغاں کیا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں. شیطان انسان کو پہلے یہ دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے، گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر لو گے، ایک دفعہ توبہ کرو گے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس امید کی پر انسان گناہوں کی پر آمادہ ہو جاتا ہے. جب بہت زیادہ گناہ ہو جاتے ہیں، احساس ہو جاتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، پھر شیطان آڑے آ جاتا ہے کہ کس منہ سے توبہ کرو گے، اللہ کو تو تم نے ناراض کر دیا ہے، آخرت تو تمہاری تباہ ہو گئی ہے. اب اپنی دنیا کو تباہ نہ کرو، دنیا کے اندر مزید مزے کر لو. انسان کو مایوس کرتا ہے، توبہ سے انسان کو پیچھے کرتا ہے. لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے گناہ جتنے زیادہ ہوں، ہمارے رب کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ اور بڑی ہے. بڑے بڑے مجرمین اور گناہ گاروں کو اللہ نے معاف کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ ذکر کیا، 99 انسانوں کو قتل کیا تھا اس نے.
جب احساس ہوا، ایک آدمی کے پاس مسئلہ پوچھنے گیا، اس نے کہا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، 99 انسانوں کا تم قاتل ہے۔ اس کو غصہ آیا، اس کو بھی مار دیا، لیکن دل کے اندر ایک تڑپ تھی رب کو راضی کرنے کی، گناہ معاف کروانے کی، جنت کو جانے کی، جہنم سے بچنے کی۔ کسی آدمی نے بتلایا کہ فلاں آدمی کے پاس چلے جاؤ، رسوخ فی العلم رکھنے والا ہے، تمہارے مسئلے کا حل اس کے پاس ہو سکتا ہے۔ چلا جاتا ہے، توبہ کے بارے میں پوچھتا ہے، تو اس آدمی نے مسئلہ بتلا دیا، تیرے اللہ اور تیری توبہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، توبہ کرو، سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن مشورہ دیتا ہوں، گناہ گار لوگوں کی بستی ہے، فلاں علاقے کے اندر چلے جاؤ، وہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں پر اسلام کے مطابق تمہارا زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ توبہ کے اندر اس قدر مخلص تھا کہ ہر چیز کی قربانی دی ہے، دوست احباب کی، اپنے گھر کی، اپنے علاقے کی، اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف جانے لگا۔ بیچ میں موت واقع ہو جاتی ہے، رحمت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی روح کو ہم لے جائیں گے، توبہ کر چکا۔ عذاب کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی روح کو ہم لے جائیں گے کہ 100 انسانوں کا قاتل اور گناہ بھی اس نے کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایک فیصلہ کرنے والا بھیجتا ہے کہ زمین کو ناپا جائے۔ جب زمین کو ناپا گیا تو نیک لوگوں کی بستی کی طرف صرف ایک بالشت قریب نکلا، اور وہیں والے فرشتے، رحمت والے فرشتے، اس کی روح کو لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جس وقت موت واقع ہو رہی تھی تو اپنے آپ کو گھسیٹ رہا تھا نیک لوگوں کی بستی کی طرف۔ توبہ کس وقت کرنی چاہیے؟ عالم نزا سے پہلے پہلے، قیامت سے پہلے پہلے، اور ان دونوں چیزوں کے آنے کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو مفہوم یہ ہے کہ انسان کو ابھی توبہ کرنی چاہیے، فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ اور توبہ کا ایک شرعی طریقہ ہوتا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ انسان جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس پر پشیمان ہو، نمبر 2 اس کو چھوڑ دے، نمبر 3 آئندہ پوری زندگی نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ ہاں، خطا کی وجہ سے پھر ہو جاتا ہے تو دوبارہ سے توبہ کر لے، اور اگر اس گناہ کا تعلق کسی بندے کے ساتھ ہے تو اس بندے سے بھی معافی تلافی کرے، اور اگر گناہ ایسا ہے کہ اس کی تلافی ہو سکتی ہے تو تلافی بھی کرے گا۔ جیسے نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، توبہ کر لے گا، نماز نہ پڑھنے کا گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن اس گناہ کی تلافی کرنی ہے، اور تلافی کی یہ صورت ہوگی کہ گزشتہ زندگی کی نمازوں کو قضا کرنا شروع کر دے گا، ان نمازوں کو قضا کرتا چلا جائے گا۔ اور انسان کو چاہیے کہ انسان ہر وقت استغفار کرے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں استغفار کیا کرو، اور ایک روایت میں بیان فرمایا کہ لوگوں استغفار کیا کرو، میں دن میں 100 مرتبہ، ایک روایت میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ استغفار کا یہ ہے کہ جب ذمے میں گناہ ہو تو معاف ہو جاتے ہیں۔ استغفار کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ذمے میں گناہ نہ ہو، انسان پاک صاف ہو گیا ہو، فرشتہ صفت ہو گیا ہو، تو اس کے درجات بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کوئی گناہ نہیں تھے، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے۔ تو مفہوم یہ ہے کہ نیک آدمی استغفار کرے گا تو اس کے درجات میں بلندی ہوگی، اور استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کرتا ہے، مشکلات کو دور کرتا ہے۔ اور استغفار کرنے کے فائدے اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے 2 فائدوں کو ذکر کر دیا۔ پہلا فائدہ یہ یمتعکم متاعا حسنا، کہ جو بھی توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین ساز و سامان دے گا، الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک۔ تو اللہ رب العالمین اس کو بہترین ساز و سامان دے گا، بہترین زندگی گزارنے کے لیے دے گا۔ ایک مقام کی پر قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نیک اعمال کریں گے تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو بہترین پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے دیں گے۔ جو آدمی استغفار کرے گا، استغفار کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنی سزاؤں سے، مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ جو آدمی استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر بروقت بارشیں بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولادیں دیتا ہے، باغات اور ان کی پیداوار کے اندر اللہ رب العالمین اضافہ کرتا ہے۔ اور یہاں پر فرما دیا کہ جو لوگ بھی توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، ان کے لیے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یؤتی کل ذی فضل
فضلہ، ہر صاحب فضل کو اللہ تعالیٰ اس کا فضل دے گا۔ مراد یہ کہ جو زیادہ عمل کرنے والے ہیں، استغفار کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فضلہ ان کو اور بھی مزید اجر عطا فرمائے گا، ان کو جنت دے گا، جنت کے اندر اپنے دیدار سے اللہ رب العالمین ان کو نوازے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ موڑ لیا، فَإِنِّي، پس بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں، علیکم تمہارے حوالے سے، عذاب سے، یومن دن کے، کبیر بہت بڑے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ، اپنی امت کے لوگوں کے ساتھ ایک شفقت تھی، ایک محبت تھی کہ لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں، توبہ کر لو گے، استغفار کر لو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر توبہ نہیں کرو گے، استغفار نہیں کرو گے، ایمان کے راستے کی طرف نہیں آؤ گے، تو تمہارے حوالے سے مجھے ڈر ہے کہ پھر تمہیں شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عذاب سے، یوم دن کے، کبیر بہت بڑے، قیامت کے دن کو، آخرت کے دن کو بہت بڑا دن کہا گیا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس بندے کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے جو اپنے نامہ اعمال کے اندر کثرت کے ساتھ استغفار کو پائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔